ہماری ایک تاریخ ہے۔ آج وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک کوڑی کے برابر ملک کی آزادی میں خدمت نہیں کی، وہ آنکھ دکھلاتے ہیں ان کو جن کی زندگی قوم کی خدمت اور ملک کی خدمت میں، ہم اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امن نہیں تو ملک برباد ہو جائے گا۔ امن نہیں ہے ملک کے اندر، یہ چیز خراب ہے۔ آپ دیکھیے، میں آپ سے کہتا ہوں، آج تو کوئی بات نہیں ہے، آج ہی پرسوں نرسوں کی بات ہے، کل کی تو بات ہے پرسوں کی۔ آپ دیکھیے، اگر یہاں کوئی آدمی بیٹھا ہے کہ جو کرناٹک میں رہتا ہے، سارا کرناٹک کا الیکشن مسلم دشمنی کے اوپر گورنمنٹ نے لڑا ہے، سارا الیکشن۔ بڑے بڑے چوٹی کے لوگ ہمارے سر کے اوپر ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، مگر سیاست خراب ہو کہ کوئی چیز، سارے الیکشن میں لگتا تھا کہ مسلمان ملک کو برباد کر رہا ہے، لہذا مسلمان کو کسی طرح کاٹ دو، مار دو، برباد کر دو، اپاہج ہونا دو، اور یہ جب ہی ہو سکے گا جب بی جے پی کی سرکار بنے گی۔ کیا ہے؟ ہمیں ووٹ دو، ہم یکساں سول کوڈ لے کر کے آئیں گے، ہمیں ووٹ دو۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان چور تھا، ہمیں ووٹ دو، ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف ہندو کا ووٹ چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر دو پارٹیاں بنا دو، ایک طرف ہندو کھڑا ہو جائے، دوسری طرف مسلمان کھڑا ہو جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پیار و محبت کی چیز تو نہیں ہے۔ آپ نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ ہم مسلمان کو ایک طرف ہندو کو، ایک طرف ہندو ہمیں ووٹ دے، ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت ہے۔ مگر میں کہتا ہوں، اور میرا کہنا نہیں ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھ سے کہ ہر ہندو اس نفرت کی سیاست کو پسند نہیں کرتا۔ کانگریس نے یہ اپنے مینیفیسٹو دیا کہ ہم بجرنگ دل پر پابندی لگائیں گے، پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیں گے۔ مسلمان نے کانگریس کے اس اقدام کو ملک کی سلامتی کے لیے بنیاد سمجھا۔ صرف مسلمان ہی نہیں، عیسائیوں نے بنیاد سمجھا، صرف عیسائی نہیں، ہندوؤں نے، جو سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے ملک کی سلامتی کے لیے اس اعلان کو بنیاد سمجھا۔ سب نے مل کر، مسلمانوں نے 95% مل کر کے کانگریس کو ووٹ دیا، عیسائیوں نے ووٹ دیا، ہندوؤں نے ووٹ دیا۔ وہ لوگ جو 5 سال سے ملک کے اندر نفرت کی سیاست کر چن چن کر کے اقتدار کی کرسی سے دھکے دے کر کے باہر کر دیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ملک کے اندر امن پسندی زندہ ہے، پیار و محبت زندہ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سمجھتے ہیں ملک کی سالمیت کی بنیاد یہی ہے، بغیر اس کے ملک سالم نہیں ہو سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے ہر طبقے، پورے صوبے کے اندر، یا تو اپنی پالیسی کو ارباب اقتدار بدلیں، پیار و محبت کے اسٹیج پر آئیں، اور نہیں تو ملک کے بسنے والوں کو خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہمارا ماننا ہے، میں نے آپ کو قرآن سے پیش کیا کہ بغیر امن و امان کے ملک زندہ نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ اس میں کوئی اکثریت اور اقلیت کی بات نہیں ہے۔ جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے، جمعیت علماء اس کو صحیح سمجھتی ہے۔ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، 100% صحیح ہے۔ امن و امان کو کس طرح؟ نفرت کی سیاست سے امن و امان زندہ نہیں رہ سکتا، پیار و محبت کی سیاست سے زندہ رہے گا۔
میرے بھائی، میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ جمعیت علماء کے خمیر کے اندر ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں پیار و محبت ہی کا کرتے ہیں۔ جمعیت علماء کبھی تفریق پر نہیں جاتی، مذہب کو دیکھ کر بات نہیں کرتی ہے۔